رحمت عالم کی عطرت شاہ شرف الدین ہے، گلشن زہرا کی نکہت شاہ شرف الدین ہے، گلشن زہرا کی نکہت شاہ شرف الدین ہے، رحمت عالم کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان عظمت حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا شفیعنا و نبینا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وہ راز سینہ بسینہ بتانے آتے ہیں، قرآن کو نقطے کے اندر چھپانے آتے ہیں۔ کہیں بھی دنیا میں موجود ہو شہنشاہ دکن کا چاہنے والا، اگر مرتے وقت وہ کلمہ پڑھانے آتے ہیں، مرتے وقت وہ کلمہ پڑھانے آتے ہیں۔ آئی نئے شاہ زمن نور نگاہ پنجتن، اے غلامان صابر پاک جھوم جاؤ، آ گیا ہے عرس شہنشاہ دکن۔ معزز سامعین کرام، آپ تمام حضرات کو میری جانب سے، خانقاہ صابریہ قدوسیہ حیدرآباد دکن والوں کی جانب سے، مکمل طور پر صابری غلاموں کی جانب سے، سرکار سیدنا و مرشدنا شہنشاہ دکن بابا شرف الدین سہروردی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کا 757واں عرس شریف بے حد مبارک، 757واں عرس شریف آپ تمام حضرات کو بہت بہت مبارک۔ مدتوں کے بعد ہمارے دل نے یہ خوشی پائی ہے، آج کی رات کئی راتوں کے بعد آئی ہے۔ معزز سامعین کرام، اختصار کے ساتھ آپ کا تذکرہ کرتا چلوں، یہ وہ ذات بابرکت ہے جن کا عرس شریف کی مبارک بات لے کر آپ تمام کی خدمت میں حاضر ہوں۔ محترم سامعین کرام، حیدرآباد میں رہنے والوں کے لیے نہیں، حیدرآباد میں رہنے والوں کے علاوہ محترم سامعین کرام، یہ وہ ذات کا آج عرس شریف ہے جس پر پوری کائنات ناز کرتی ہے، خواہ وہ ہندو ہو یا مسلمان ہو یا سکھ ہو یا عیسائی ہو، ہر کوئی ان کی چوکھٹ پر ان کے سیڑھیوں کو چڑھ کر ان کا فیض لینے کے لیے حاضر ہوتا ہے۔ سرکار کا جو دربار ہے مسلمانوں کا مرکز نہیں ہے، معزز سامعین کرام، کوئی ایک طبقے یا فرقے کا مرکز نہیں ہے۔ دربار شہنشاہ دکن یہ وہ بلند ہستی ہے، ان کا اتنا پائے کا مقام والا دربار ہے کہ ان کی چوکھٹ پر فیض حاصل کرنے کے لیے مکمل طور پر حیدرآباد میں نہیں بلکہ ہندوستان کے کئی ریاستوں سے لوگ ان کے دربار کا فیض اٹھانے کے لیے دربار اقدس پر حاضر خدمت ہوتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، اہل دکن پر خاص احسان ہے شیخ شہاب الدین عمر سہروردی صاحب عوارف المعارف رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ، جو عراق میں بارگاہ پیران پیر سے چند کلومیٹر کی دوری پر مدفن ہے۔ آپ کا جو روضہ اقدس انوار و تجلیات ربانی کا ایک مرکز ہے، ان کے شہزادے ہیں شہنشاہ دکن، ان کے پیر و مرشد شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے آپ کو اپنی اجازت و خلافت دے کر ہم دکن والوں پر مہربانی فرمائی۔ آج سے تقریباً محترم سامعین کرام 9 صدی قبل، یعنی 900 سال پہلے، 900 ایئرز ایگو، آپ کو عراق کی سرزمین سے ہندوستان کی جانب روانہ کیا گیا، اور آپ ہندوستان تشریف لانے کے بعد سرکار شہنشاہ دکن حیدرآباد میں آ کر مقیم ہوئے۔ محترم سامعین کرام، کتنی بڑی خوش نصیبی ہے ہمارے لیے کہ ہم شہنشاہ دکن کے شہر میں رہنے والے ہیں۔ ویسے تو دکن کو کئی نسبتیں حاصل ہے، دکن پر احسان ہے سرکار خواجہ دکن حضور بندہ نواز کا، دکن پر احسان ہے ملک المشائخ لاڈلے مشائخ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مخدوم علاء الدین انصاری کا، دکن پر فیض ہے شیخ روضہ سرکار سیدنا سراج الدین جنیدی کا رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ، پورے دکن پر فیض ہے صبا قادری کا۔ محترم سامعین کرام، دکن پر فیض ہے سرکار یوسفین کا، لیکن مخصوص طور پر دکن پر جس کا فیض ہے، دکن والوں کو جس ذات پر ناز ہے، وہ میرے اور آپ کے آقا و مولا شہنشاہ دکن بابا
بابا شرف الدین سہروردی عراقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکت ہے۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم سرکار شہنشاہ دکن کے شہر کے رہنے والے ہیں۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم سرکار یوسفین کے شہر میں قیام پذیر ہے، یہاں کے مقیم ہے۔ محترم سامعین کرام، حیدرآباد میں رہنے والوں کو حیدرآباد کے علاوہ ہندوستان میں یعنی جس بھی علاقے میں آپ رہنے والے ہیں، جس بھی اسٹیٹ سے آپ ہیں، آپ تمام حضرات کو شہنشاہ دکن کے عرس کی پرخلوص مبارکباد لے کر میں حاضر ہوں۔ محترم سامعین کرام، آپ کی زندگی میں اور آپ کے وصال کے بعد بھی آپ کا مرکز روضہ اقدس ایسا بنا ہوا ہے کہ جس کا فیض لینے کے لیے ہندو بھی آتا ہے، مسلمان بھی آتا ہے، سکھ بھی آتا ہے، عیسائی بھی آتا ہے ان کی چوکھٹ پر روتے روتے، رخصت ہوتا ہے مسکراتے مسکراتے، آتا ہے غمزدہ ہو کر، جاتا ہے خوشحال ہو کر، آتا ہے کنگال ہو کر، جاتا ہے مالا مال ہو کر۔ یہ وہ ذات بابرکت ہے، ان کے رفعت و بلندی کا کوئی اندازہ آج تک نہیں لگا سکا۔ یہاں تک آیا ہے محترم سامعین کرام کہ تذکرہ اولیاء میں، ایسی دیگر کئی کتابوں میں شہنشاہ دکن کی وہ ذات ہے، آپ کو وہ شان عطا کی گئی ہے کہ آپ کا وہ مرتبہ ہے، آپ کے در کی سیڑھیوں پہ بیٹھنے والے کو اللہ تعالیٰ نے تحفے میں ولایتیں بانٹی ہے۔ آپ کی چوکھٹ پر آنے والا کبھی مایوس نہیں رہتا، ان کی در نسبت سے، ان کے صدقے میں، ان کے اللہ تعالیٰ ان کی چوکھٹ کے برکت سے سب کو مالا مال فرما دیتا ہے۔ آپ تمام کے لیے یہ ذمہ ہے کہ ان کے روضہ اقدس پر حاضر ہو، اور جو حضرات ان کے دربار میں نہیں آ سکتے، ان کے نام لیوا ہے، ان کے چاہنے والے ہیں، تو پھر آپ اپنے گھروں میں سرکار کے عرس کی فاتحہ دے، یا دیگر ممالک میں شہنشاہ دکن کے چاہنے والے۔ محترم سامعین کرام، یہ وہ ذات ہے، عرب و عجم میں مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک اللہ تعالیٰ نے ان کے ذکر کو بلندی عطا فرمائی ہے۔ یہ وہ ذات کے شہزادے ہیں جن کو ذکر کو اللہ تعالیٰ نے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہا۔ انہی کے جد کی شان میں اللہ نے آیت نازل فرمائی کہ اے محبوب، ہم نے تمہارے ذکر کو رفعت بلندی عطا فرمائی ہے۔ یہ انہی کا شہزادہ ہے، یہ آل نبی ہے، اولاد علی ہے۔ محترم سامعین کرام، ہماری خوش نصیبی ہے جو اس چوکھٹ سے ہماری نسبت ہے۔ حضرت کامل شتاری علیہ رحمہ فرماتے ہیں، کامل یہ بات یاد رکھو بلکہ لکھ رکھو، خالی کبھی نہ جائے گی نسبت کسی کے ساتھ، بس اپنا دل اپنا من صاف ہو، یہ بزرگان عظام کرم کرنے میں دیری نہیں کریں گے، کیونکہ وہ دل کی بات سمجھتا ہے، مسکراتا ہے۔ کوئی پکارے تو شہنشاہ دکن ہر مشکل میں کام آتا ہے۔ محترم سامعین کرام، یہ وہ ذات بابرکت ہے کہ یہ دل کی بات سمجھتے ہیں اور مسکراتے ہیں۔ کوئی پکارے تو مشکل میں کام آتے ہیں، اور ان کی نظر کی ادنا سی جنبش کا یہ نتیجہ ہے، یہ اپنے سیڑھیوں پہ شاہوں کو جھکاتے ہیں۔ یہ وہ ذات ہے محترم سامعین کرام۔ آپ تمام حضرات کو شہنشاہ دکن کا عرس مبارک ہو۔ میں پرخلوص مبارکباد پیش کرتے ہوئے پیغام یہی دینا چاہتا ہوں کہ اپنی زندگی کو اس سانچے میں ڈھال لو جو شہنشاہ دکن پیغام لے کے آئے۔ شہنشاہ دکن کا سب سے پہلا پیغام جب آپ حیدرآباد کی سرزمین پر تشریف لائے تو آپ نے صرف اور صرف ایک عمل اپنی زندگی میں آزما لیا۔ وہ کیا تھا؟ انسانیت سے محبت۔ محترم سامعین کرام، آپ کو بڑھ کر کہہ دوں، صوفیاء کرام کیا کہتے ہیں کہ ان کے چوکھٹ پر جنات بھی آ کر فیض حاصل کرتے ہیں۔ ان کے دربار میں جو دکھنے والی مخلوق ہے وہ تو فیضیاب ہو رہی ہے، جس کو دیکھا نہیں جا سکتا، ہماری بصیرت اتنی قوت والی نہیں، وہ بھی ان کی چوکھٹ پر اپنا دامن پسار کے آتے ہیں اور اپنی جھولی بھر کر رخصت ہوتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، یہ وہ ذات بابرکت ہے۔ بلکہ اتنا ہی نہیں، آج بھی آپ جائیں پہاڑی شریف کا جائزہ لے، ان کی چوکھٹ پہ چرند و پرند بھی پل رہے ہیں، ان کی چوکھٹ پر پر والے پرندے بھی پل رہے ہیں، پیر والے پرندے بھی جانور بھی پل رہے ہیں۔ یہ وہ شان کے مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو بلندی عطا فرمائی ہے، اس کا اندازہ لگانا یہ ہمارے بس کی بات نہیں۔ بس مختصر سے انداز میں میں نے آپ کی خدمت میں سرکار کے حوالے سے اختصار کے ساتھ رکھا کہ آپ کی شان کیا ہے، آپ کی ذات کیا ہے۔ آپ تمام سے گزارش ہے کہ اس پیغام کو لوگوں کے درمیان میں عام کریں، اور ان کا جو مشن ہے اس پر آپ عمل کریں۔ ان کی چوکھٹ پر جانے آنے سے استفادہ حاصل ہوتا ہے، لیکن ان کے بننا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اِنَّ رحمت اللہ قریب من المحسنین، میری رحمت ڈھونڈو جو میرے رحمت کے قریب جو بندے ہیں، ان سے میری رحمت ڈھونڈو۔
کیونکہ اللہ قریب ہی ہوتا ہے. اِنَّ رحمت اللہ قریب من المحسنین. اللہ محسنین کے قریب ہے. اللہ بابا شرف الدین سرکار کے قریب ہے. اللہ سبحانہ و تعالی سرکار یوسفین کے قریب ہے. اللہ سبحانہ و تعالی اولیاء کرام کے قریب ہے. تو آپ ان کے قریب ہو جائیں گے. خدا کی قسم ان کی چوکھٹ پر جانے سے آپ کی رات کی نہیں راتوں کی عبادت کام نہ آئے گی. شیطان خلل آپ کے عمل میں ڈال سکتا ہے، لیکن اللہ والا اپنی چوکھٹ پہ آنے والے کو اگر چاہے منزل دینا تو وہ منزل عطا کر دیتا ہے. اللہ اللہ کہے جانے سے رات بھر اللہ نہ ملے. اللہ والے ہیں جو ایک لمحے میں اللہ سے ملا دیتے ہیں. یہ وہ شان کے مالک ہے. آپ تمام حضرات کو شہنشاہ دکن کا عرس مبارک ہو. اور جو پیغام سب سے زیادہ ضروری ہے آج کے اس پرفتن دور میں، جب دکن کے مالک نے ہندوستان میں آ کر شہنشاہ دکن نے حیدرآباد میں قدم جمائے تو پہلا پیغام تھا جو سارے لوگوں کو سارے عالم میں آپ نے پھیلایا، وہ محبت کا پیغام، وہ امن کا پیغام، وہ بھائی چارگی کا پیغام. محترم سامعین کرام، مسلمان تو کئی طبقوں میں، کئی فرقوں میں، کئی مسلکوں میں بٹ کر رہ گئے، لیکن دکن کا وہ دربار ہے شہنشاہ دکن کا کہ ان کی چوکھٹ پر ہر کوئی آتا ہے. آپ غور کریں، اپنی تنگ نظری سے نکل کر اپنے خیالات عالیہ کا آپ جائزہ لے کر سوچیں کہ کیا بات ہوگی کہ اتنے سال گزر گئے. پہاڑی شریف ذکر کرے، خیال سیدھا بابا شرف الدین کے چوکھٹ پہ چلا جاتا ہے. تو اس کی وجہ ہے محترم سامعین کرام وہ یہ کہ انہوں نے اللہ کی مخلوق سے محبت کی، اللہ کی رضا کی خاطر. خالق سے محبت رکھنے کے باوجود اپنے آپ کو مخلوق سے الگ کر کے خالق سے تو جڑے رہے، لیکن خالق کی خاطر مخلوق سے جڑے رہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو ایسے انعام سے، اکرام سے نوازا. یہ میری اور آپ کی خوش نصیبی ہے کہ ہم ان کے غلاموں میں اپنے آپ کو شمار کرتے ہیں، ان کے فقیروں میں، ہم ان کے بھیک، ان کی چوکھٹ کے بھیک مانگنے والوں میں ہمارا شمار ہے. اسی لیے اسی نسبت سے ہمارا بیڑا پار ہے. محترم سامعین کرام، شہنشاہ دکن کے آستانے پر موقع ملے تو حاضر ہوں، عرس میں شریک رہیں، ان کے صندل کی خیرات مانگے. ضرور ضرور یعنی شہنشاہ دکن کے روضے پہ جانے والے کو اللہ تعالیٰ غوث پاک کے صدقے میں مالا مال فرما دیتا ہے. اور جو بابا شرف الدین سرکار کے عرس میں ان کی چوکھٹ پر جاتا ہے وہ صدقہ غوث الورا لے کر نیچے اترتا ہے. تو یہ وہ آپ کا دربار ہے محترم سامعین کرام جو جگ بگا رہا ہے، جو ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی تمام مذاہب کے ماننے والوں کی محبت کا مرکز بنا ہوا ہے. چرند و پرند کی محبت، ہر ایک ان کے چوکھٹ سے استفادہ اٹھانے والا ہے محترم سامعین کرام. تو ہمارے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ ہم ان اولیاء کرام سے جڑے رہیں، ان کے قدموں سے ہم اپنے آپ کو، اپنی نسلوں کو، اپنی اولاد کو، اپنے افراد خاندان، اپنے دوست احباب کو وابستہ رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ دنیا میں، آخرت میں، ہر جگہ پر اللہ تعالیٰ ہم کو کامیابی عطا فرمائے گا. آخر میں دعا ہے میرے مولا، کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین شہنشاہ دکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان سب کو عطا فرما. جو ان کی چوکھٹ پر حاضر ہو رہے ہیں ان کو بھی سرکار شہنشاہ دکن کی بھیک و خیرات عطا فرما. اور جو اس منظر کے ذریعے سرکار شہنشاہ دکن کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کر رہے ہیں، التجا کر رہے ہیں، پروردگار عالم ان کے اوپر بھی شہنشاہ دکن بابا شرف الدین سہروردی سرکار کی نگاہ کرم عطا فرما. ان تمام کے بیڑوں کو پار عطا فرما. آپ کی نظر کرم کے شہنشاہ دکن ہم محتاج ہے. آپ کے ہاتھ میں یہ سارے فقیروں غلاموں کی لاج ہے. آپ سے نظر کرم کی ایک بار ہے، ہو جائے شہنشاہ دکن آپ کا کرم تو سارے غلاموں کا بیڑا پار ہے. میرے مولا ہماری دعاؤں کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، بالخصوص میرے مولا خلفائے راشدین کے صدقے میں، پنجتن پاک کے صدقے میں، صحابہ کرام کے صدقے میں، امہات المومنین کے صدقے میں، ائمہ اطہار اہل بیت کے صدقے میں، بالخصوص میرے مولا سرکار شہنشاہ بغداد سلطان الاولیاء سرکار غوث الاعظم دستگیر پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں، قطب الاقطاب سلطان العارفین احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں، ابراہیم الدسوقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، احمد البدوی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے صدقے میں، سرکار خواجہ خواجگاں فقر ہندوستان حضور معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں، صاحب عوارف المعارف شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں، سرکار صابر پاک کے صدقے میں، سرکار نظام الدین محبوب الہی کے صدقے میں، سرکار فرید گنج شکر سرکار کے صدقے میں، حضور نصیر الدین چراغ دہلوی کے صدقے میں، حضور بندہ نواز سرکار کے صدقے میں، حضور لاڈلے مشائخ سرکار کے صدقے میں، حضرت سید اسماعیل شاہ قادری سرکار کے صدقے میں، بالخصوص میرے مولا آقا و مولا سیدنا و مرشدنا و مأوانا و ملجانا شہنشاہ دکن بابا شرف الدین سہروردی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے صدقے میں، بالخصوص میرے مولا سرکار یوسفین حضور یوسف شریف الدین بابا سرکار کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو قبول و مقبول عطا فرما. وما علینا الا البلاغ. پڑھیے اگر درود تو ملتا ثواب ہے، بھیجے اگر سلام
کلام تو آتا جواب ہے اللہم صلی علی سیدنا